الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالیٰ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ سے شروع ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اور ان اگر اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے، کنتم اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے، ریب شک، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں ہے، اس میں تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس کے مانند ایک ہی سورہ بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، من دون اللہ ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے شبہ میں، اپنی اس بات میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، تو یہ کام کر کے دکھاؤ، ایک سورہ بنا کر دکھاؤ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سورہ مدنیہ ہے۔ اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہو، تو اس قرآن کے مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ۔ اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ تصنیف کسی انسان کی ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ شک لغوی معنی بیان کیا، اور اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو اس کتاب کی طرف سے جسے ہم نے اپنے بندے پر اتاری، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جسے ہم نے اپنے بندے پر اتاری، عبد کی اضافت اللہ رب العزت اپنی طرف کی، جسے ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یہ اضافت
توقیر کے لیے، تعظیم کے لیے۔ اپنے بندے یعنی مفسر محمد سے اس تفسیر سے بتانا چاہ رہے ہیں، یہاں عبد سے مراد خاص بندہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے بندے پر ہم نے اپنے بندے یعنی محمد پر اتاری کیا؟ من القرآن، اپنے بندے محمد پر قرآن اتارا۔ انہ من عند اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات میں اگر تمہیں شک ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کے مانند، اس منزل کے مانند ایک سورہ بنا لاؤ۔ المنزل، تفسیر مفسر المنزل سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مثلہ ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے، یہ ضمیر کا مرجع ہے ما نزلنا، مما نزلنا میں ما نزلنا، اگر تو اس کے مانند یعنی منزل کے مانند، تو کہتے ہیں المنزل سے اشارہ اسی بات کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ مثل ہی میں ہا کی ضمیر کا مرجع ما نزلنا ہے، اور مثل ہی سے پہلے جو من ہے للبیان، من یہاں پر بیانیہ ہے، من بیانیہ ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ ایک ہی سورہ من مثلہ جو اس کے مانند ہو، اے کائنہ من مثلہ، تو من بیانیہ ہے، سورہ موصوف ہے، من حرف جار، مثل ہی مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہے، کائنۃ مقدر کا، کائنہ اسم فاعل سے واحد مؤنث غائب، اس میں ہی کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت سورہ موصوف کی۔ من بیان کے لیے ہے، لے آؤ ایک سورہ، یعنی منزل کے مانند، تو کہتے ہیں ایک سورہ، لے آؤ ایک سورہ منزل کے مانند، جو منزل کے مانند ہو، جو منزل کے مانند ہو، اس کتاب کے مانند ہو جس کو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، خاص بندے پر اس کے مانند ہو۔ کس چیز میں مانند ہو؟ بلاغت میں، بلاغت آپ کو معلوم ہے کلام کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا، بلاغت میں اور حسن نظم میں اور غیب کی خبر دینے میں اس کے مانند ہو، ایک سورہ ہی ایسا بنا کر لیا۔ والسورہ قطعۃ لہا اول، سورہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے ایک مخصوص حصہ کو، قرآن کریم کے، میں شروع میں بھی اس کی تعریف کر چکا ہوں، قرآن کریم کے ایک مخصوص حصہ جس کا اول و آخر ہو، اور اس میں کم از کم 3 آیات ہوں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور اپنے تمام ہم نواؤں کو بلا لو، تمام بولنا درست ہے، شہداء شہید کی جمع ہے، اور اس کی اضافت کم ضمیر کی طرف ہے، اضافت الجمع الی الشیء یفید الاستغراق، اپنے تمام ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر۔ شہداء کی تفسیر آلہہ سے کر رہے ہیں، شہداء کی تفسیر کس سے کر رہے ہیں؟ آلہہ سے، اپنے شہداء کو بلا لو، یعنی
آلہہ اپنے معبودوں کو بلا لو، تو اب آلہہ کی تعبیر یہاں پر بقول مفسر کے، بقول مصنف کے، آلہہ کی تعبیر شہداء سے کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ شہداء شہید کی جمع ہے، تو آلہہ کی تعبیر اس آیت میں شہداء سے اس لیے کی گئی کہ ان کفار و مشرکین کے گمان فاسد کے بنا پہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں صحت عبادت کی گواہی دیں گے۔ اس وجہ سے آلہہ کی تعبیر شہداء سے کی گئی، یعنی شہداء سے یہاں پر مراد آلہہ ہے۔ بقول مصنف کے بلا لو اپنے تمام خداؤں کو، یہ ایک تفسیر ہے۔ شہداء ہم نواؤں کو، حمایتیوں کو، یہ حمایتی خواہ تمہارے معبودان باطل ہوں یا یہ کہ تمہارے دوسرے جنوں انس حمایتی ہوں، جنہیں بلا سکتے ہو مدد کے لیے سب کو بلا لو اور سب کی مدد لے لو اس کام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کی تقریر آگے کہتے ہیں شہداءکم اے آلہتکم۔ شہداء کی تفسیر آلہہ سے کر رہے ہیں، اشارہ کر دیا کہ آلہہ کی تعبیر شہداء سے کی گئی اس وجہ سے جو ہم نے بیان کیا۔ اپنے معبودوں کو جن کی تم پرستش کرتے ہو، اپنے تمام معبودوں کو، اپنے حمایتیوں کو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ اے غیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دون یہاں پر غیر کے معنی میں ہے اللہ کے سوا دوسرے جو بھی تمہارے معبود ہیں، اللہ کے سوا دوسرے جو بھی معبود ہیں، اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل۔ تو کیا اللہ بھی ان کے معبود تھے؟ سب کو پتہ ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین اللہ کو بھی معبود مانتے تھے اور کچھ دوسروں کو بھی معبود مانتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اور قرآن پاک میں جا بجا اس کی شہادت موجود ہے۔ پوچھو ان سے کس نے تم کو پیدا کی؟ یقولون اللہ، یہ خود کہیں گے اللہ۔ بہرحال تو اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو، حامیوں کو، ہم نواؤں کو، بقول مصنف کے اپنے تمام خداؤں کو بلا لو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں اور ان سب سے تم مدد لے لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس بات میں؟ اس بات میں کہ محمد نے اپنی طرف سے یہ کچھ کہا ہے، محمد نے اپنی طرف سے اس کتاب کی تصنیف کر لی۔ تمہارا جو یہ دعویٰ ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے اس کتاب کی تصنیف کر لی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ محمد نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے، محمد نے اپنی طرف سے اس کی تصنیف کی ہے، اس دعوے میں اگر تم سچے ہو، فَافْعَلُوا ذَلِكَ، تو تم یہ کام کر کے دکھاؤ۔ فَافْعَلُوا ذَلِكَ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کنتم صادقین، شرط ہے، جزا اس کی مقدر ہے، اور وہ ہے فَافْعَلُوا ذَلِكَ۔ اگر تم اپنے اس قول میں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تم یہ کام کر کے دکھاؤ۔ کون سا؟ اس کے مانند ایک سورہ لا کر دکھاؤ۔ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ، کیونکہ تم عربی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح
فصحا ہو تو اگر وہ کتاب جسے محمد پیش کر رہے ہیں ان کی اپنی تصنیف ہے، وہ بھی عربی، تم بھی عربی، وہ بھی فصیح، تم بھی فصیح، تو وہ اکیلے ہو کر کے ایک کتاب کی تصنیف اگر کر سکتے ہیں تو اسی کتاب کے مانند تم سب مل کر کیوں نہیں تصنیف کر سکتے ہو، اگر واقعتاً یہ تصنیف محمد ہی کی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو۔ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ، کیونکہ یقیناً تم عربی ہو اور ان کے مانند فصحا ہو، فصیح کی جمع فصحا۔ وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، جب یہ اس سے عاجز و درماندہ رہ گئے، کس سے؟ اس کے مانند، قرآن کے مانند ایک چھوٹی سی سورہ بنانے سے بھی عاجز و درماندہ رہ گئے۔ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عرب جنہوں نے اسلام کی دشمنی میں اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو قربان کر دیا، اسلام کی دشمنی میں جان اور مال کو داؤں پر لگایا، لٹایا، اسلام کی دشمنی میں انہوں نے کیا کچھ کوشش نہیں کی ہوگی اس چیلنج کو قبول کر کے اس جیسے کوئی ایک سورہ بنانے کے لیے کیا کچھ کوشش نہیں کی ہوگی، بے پناہ جان توڑ کوشش کی، مگر ساری کوشش رائے گاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام بشر ہے ہی نہیں کہ کوئی بشر، کوئی مخلوق اس کا مقابلہ کر سکے۔ بہرحال لما عجزوا عن ذلک، جب اس سے عاجز رہ گئے، ایک سورہ کے مانند، اس کے مانند ایک سورہ بنانے سے، پیش کرنے سے عاجز رہ گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ الحجارہ، پتھر، اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے، بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود و مسجود بنا رکھا ہے۔ اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے تھے۔ اعدت للکافرین، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، کیا ما ذکر ہے وہ جس کا ذکر کیا گیا، اس کے مانند ایک سورہ بنا کر لانا۔ اگر تم نے مذکورہ کام نہیں کیا، لِعِجْزِکُم، تمہارے اس کام سے عاجز رہ جانے کی وجہ سے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لَن تَفْعَلُوا ذَلِكَ أَبَدًا، یقیناً تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ لِظُہُورِ إِعْجَازِهِ، کیونکہ اس منزل، اس کتاب کا اعجاز ظاہر ہے۔ کہتے ہیں اعتراض، یہ
جملہ معترضہ ہے جو شرط اور جزا کے درمیان ہے۔ شرط فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ہے، جزا فَاتَّقُوا ہے۔ شرط اور جزا کے درمیان وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے، کیا اگر تم یہ کام نہ کر سکے؟ ایک سوال، آج نہیں کر سکے کل کریں گے؟ ایک اعتراض۔ اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے وَلَن تَفْعَلُوا کا جملہ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے یہ جملہ معترضہ ہے، کبھی نہیں کر سکو گے۔ اب تک نہیں کیے، مگر سوال یہ کہ آج نہیں کیے کل کر لیں گے، تو جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کبھی نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جملہ وَلَن تَفْعَلُوا جملہ معترضہ ہے۔ تو کہتے ہیں تو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو آگ سے۔ اب آگ سے ڈرنا کیسا ہوگا؟ اس کتاب پر ایمان لا کر، اس کتاب پر ایمان لا کر، اس بات کو مان کر کہ یہ کلام بشر نہیں ہے۔ کہتے ہیں تو ڈرو آگ سے، اس آگ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ڈرنا کیسے ہوگا؟ اللہ پر ایمان لا کر کے، اور اللہ پر ایمان لا کر کے، اور اس بات پر ایمان لا کر کے کہ یہ کلام بشر نہیں ہے، تو ڈرو آگ سے۔ اب آگ سے ڈرنا اور بچنا کیسے ہوگا؟ ڈرنا اور بچنا، آگ سے ڈرنے اور بچنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ یہ کلام جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس طریقے سے آگ سے ڈرنا اور بچنا ہوگا تمہارا، تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن بنیں گے۔ وقود ایندھن، لکڑی وغیرہ جس سے چولہا آگ جلائی جاتی ہے، جس کے ایندھن بنیں گے الناس، انسان۔ اس آگ سے جس کے ایندھن بنیں گے انسان، لوگ۔ کون لوگ؟ یہاں پر ناس سے مراد خاص لوگ ہیں، یعنی کفار۔ جس کے ایندھن بنیں گے کفار، والحجارہ، جس کے ایندھن بنیں گے، جس آگ کے ایندھن بنیں گے الناس ای الکفار۔ ناس عام ہے، ہر انسان مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کفار، جس کے ایندھن بنیں گے۔ اسی ناس کی تفسیر کفار سے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ناس سے ہر شخص مراد نہیں ہے، بلکہ ناس سے مراد یہاں پر منکرین حق ہے، منکرین قرآن ہے، منکرین اسلام ہے۔ ناس سے مراد کفار ہیں، جس کے ایندھن بنیں گے انسان، اور حجارہ، پتھر، جیسے کاصنامہم منہا، جیسے پتھر کے بنے ہوئے ان کے بت۔ بہرحال آگ سے ڈرو۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ انتہائی گرم ہوگی، جو مذکورہ چیز سے جلے گی، دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی جو لکڑی وغیرہ سے جلا کرتی ہے۔ اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، یہ جملہ مستأنفہ بھی ہو سکتا۔ آگ سے ڈرو، کہاں ہے آگ؟ تو جواب، وہ آگ تیار ہے کافروں کے لیے۔ جملہ مستأنفہ بھی ہو سکتا، اور یہ جملہ حال بھی ہو سکتا ہے۔ کس سے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ میں نار سے، النار ذو الحال، آگ سے ڈرو، درا لے کے وہ آگ مہیا ہے۔ کس کے لیے مہیا ہے؟ مہیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کہتے ہیں للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے
کافروں کے لیے۔ تو اعدت للکافرین یہ جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جملہ حال بھی ہو سکتا النار سے کہ النار ذوالحال، اور یہ جملہ حال کہتے ہیں۔ اعدت للکافرین ای ہوئیت، یہ آگ مہیا کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعذبون بہا، کہ اس آگ کے ذریعے سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جملۃ مستانفۃ اعدت للکافرین، یہ جملہ مستانفہ ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا، یا یہ کہ یہ اعدت النار سے حال ہے، النار سے حال ہے۔ کیسا حال ہے؟ حال لازمہ ہے، حال لازمہ ہے۔ یہ لازمہ کا لفظ ایک شبہ کا جواب ہے، ایک اعتراض کا ازالہ ہے کہ یہ آگ تو کافروں کے لیے تیار ہے ہی، یہ آگ تو کافروں کے لیے تیار ہے ہی، خواہ کافر اس سے ڈریں یا نہ ڈریں، ڈریں یا نہ ڈریں۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا حال لازمہ ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے محبوب، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، ایک گروہ تو وہ ہے، ایک فریق تو وہ ہے جو اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کتاب کا انکار کرتا ہے، اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک فریق وہ ہے جو ایمان نہیں رکھتا، انکار کرتا ہے، انکار کرتا۔ تو انکار کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کو سنایا گیا کہ انکار کرنے سے بچو، ورنہ تم انکار پر قائم رہے تو اس کا نتیجہ نار ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نار ہے۔ اس کا نتیجہ اگر تم اسی انکار پر قائم رہے تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے، جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔ اس کے برخلاف جو مان لیں اس کتاب کو، اس کتاب پر ایمان لے آئیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے محبوب، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اس کتاب کے مطابق ایمان لے آئیں، اس کتاب پر ایمان لے آئیں، اور اس کتاب کے مطابق، اس کتاب کی ہدایات کی روشنی میں عملوا الصالحات، اپنے عمل ٹھیک کر لیں، درست کر لیں۔ بشر، انہیں خوشخبری دے دو، انہیں خوشخبری دے دو، کس بات کی؟ ان لہم جنات، جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کتاب کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں، بشر، انہیں خوشخبری دے دو، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں مفسر کیا کہتے ہیں۔ بشر اے اخبر، بشر یبشر، اچھی خبر سنانا، خوشخبری۔ اے اخبر، خبر سنا دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، جو مان لیں، اے صدقوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور اس کتاب کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، یعنی فرائض و نوافل کو بجا لائیں۔ انہیں خوشخبری دے دو ان لہم جنات، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے جنات ہیں۔ اے بے ان سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ان کو فتحہ ہے یہاں پر
اس تقدیر کی وجہ سے کہ با حرف جر مقدر ہے، ای بِأَنَّ لَهُمْ جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں۔ جنات کا لغوی معنی حدائق، باغات ہیں، جن میں درخت اور محلات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اے باغ کے نیچے یعنی درختوں اور محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، المیاہ فیہا، یعنی نہر کے پانی بہتے ہوں گے، مگر یہ بالکل واضح شائع ہے، بولتے ہیں نہر جاری ہے، نہر بہہ رہی ہے، حالانکہ نہر نہیں بہتی، نہر میں پانی بہتا ہے، تو جریان کی نسبت نہر کی طرف اسناد مجازی ہے۔ نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہے۔ نہر کو نہر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پانی اسے کھودتا ہے، تو بہنے کی نسبت یہاں نہر کی طرف مجازاً کی گئی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو اس جنت سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، رزقوا ای اطعموا، کھانے کو دیا جائے گا، منہا ای من تلک الجنات، ان جنتوں سے، ان باغات سے جب کبھی ان کو کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی ما رزقنا من قبل، دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے کھانے کے لیے دیا گیا تھا، ھذا الذی اے مثلو، یہ تفسیر اے مثلو سے، یہ جو تفسیر مفسر کر رہے ہیں، اے مثلو سے تفسیر کی ضرورت یوں پیش آئی کہ اگر مثل سے تفسیر نہ کی جائے تو دونوں کھانوں کا بعینہ ایک ہونا لازم آئے گا۔ جب کبھی اس جنت میں اسے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ ھذا الذی، یہ تو وہی کھانا ہے جو ہمیں پہلے کھانے کے لیے دیا گیا تھا، تو ایک ابھی جو دیا گیا، ایک یہ کھانا، دوسرا ابھی سے پہلے جو دیا گیا تھا، دونوں کھانے کا ایک ہونا لازم آتا ہے، جو خلاف واقع ہے، تو یہاں پر مراد مماثلت ہے، یعنی یہ کھانا جو ابھی دیا گیا ہے مماثل ہے اس کھانا کے جو پہلے دیا گیا تھا، تو جب کبھی اس جنت سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ یہ تو وہی کھانا ہے، یعنی اسی کھانا کے مانند ہے جو پہلے دیا گیا تھا۔ پہلے کب دیا گیا تھا؟ دو تفسیر، ایک تفسیر مصنف کر رہے ہیں یعنی اب سے پہلے جنت میں جو دیا گیا تھا، یعنی جو پہلے ٹائم دیا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں، اور جب دوسرے ٹائم میں دیا جائے گا تو کہیں گے یہ کھانا تو بالکل وہی پہلے ٹائم والا ہے، اس سے پہلے جو دیا گیا تھا، ایسا بولیں گے۔ تو من قبلوں کی ایک تفسیر یہ پہلے یعنی اب سے پہلے جنت میں جو کھانا دیا گیا، ایک تفسیر مصنف اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی کھانا ہے جو پہلے دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں جو ہمیں پہلے ملا تھا بالکل اسی کے مانند ہے، یعنی یہ کوئی اجنبی اور نرالا کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہی کھانا ہے، وہی پھل ہے جو پہلے دنیا میں ہم کھاتے رہے تھے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ بہرحال ھذا الذی اے مثلو، یہ اسی کے مانند ہے جو پہلے ہمیں کھانے کے لیے دیا گیا، پہلے یعنی جنت میں اب سے پہلے کھانے کے لیے دیا گیا۔ ایسا کیوں بولیں گے؟ سیکنڈ ٹائم میں، بقول ان کے مصنف کے، سیکنڈ ٹائم میں جو کھانا ملے گا تو وہ سیکنڈ ٹائم کے کھانے کے بارے میں کہیں گے کہ یہ فرسٹ ٹائم کے کھانے کے جیسا ہے۔ ایسا کیوں بولیں گے؟ اسی کے کھانے کے مانند کیوں بولیں گے؟ لتشابہ ثمارہا،
ان کے پھلوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، ان کے پھلوں کے یعنی فرسٹ ٹائم میں جس شکل کے جس رنگ کے پھل تھے، سیکنڈ ٹائم میں اسی شکل اسی رنگ کے پھل ہوں گے آنے والے قرینہ وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ کی دلیل سے۔ تو چونکہ رنگ اور شکل میں ملتے جلتے ہوں گے، اس لیے جنتی سیکنڈ ٹائم دوسری بار جو کھانا ان کے سامنے پیش ہوگا اس کھانے کے بارے میں کہیں گے کہ یہ تو پہلے ہی ٹائم والے کھانے کی طرح ہے، وہی کھانا ہے، کوئی نیا کھانا نہیں ہے، ایسا بولیں گے۔ لتشابہ ہے اس کے پھلوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، بقرینۃ وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ، اور حال یہ ہوگا کہ ان کو کھانے کے لیے ہم شکل دیا جائے گا، یعنی بعض کے ہم شکل ہوگا، بعض کے مانند ہوگا، صرف رنگ میں۔ وَيَخْتَلِفُ، یہ صرف رنگ میں مانند ہوگا، مگر مزہ میں یہ مختلف ہوگا، اس بات کی صراحت کی ہے ابن عباس نے، مجاہد نے اور ربی نے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہاں پر لفظ ازواج کا استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے۔ یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی جائز ہے اور بیوی کے لیے شوہر جائز ہے، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا، اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے چھٹکارا پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ سرمدی ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، حور وغیرہ میں سے، نسائے دنیا میں سے پاکیزہ، جو حیض وغیرہ ہر طرح کی گندگی سے پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں وہاں ہمیشہ رہیں گے، اے ماکثون ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ہلاک نہیں ہوں گے اور نہ وہاں سے نکلیں گے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔